جتنے بھی میں نے آپ کے انٹرویوز دیکھے ہیں سر، اس میں آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں. عدالتوں میں ذلیل ہوتا ہوں، وہاں پہ وکیل آتے ہیں، کوئی میرا وال کھینچتا ہے، کوئی کونٹ کھینچتا ہے، کوئی چپیڑے مارتا ہے. گورنمنٹ آف پاکستان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ یہ جو بڑے لوگ ہیں ان سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ پاکستان میں فیشن ہو گیا ہے، اوپر سے فون آتا ہے کہ آرڈر لیتے ہیں، یہ لفافہ چلتا ہے. نیشنل ہاسپٹل بنانے والا میں، نیب سے بچانے والا میں، مجھے ذلیل کر رہے ہیں تو باقی ایک عام آدمی کا کیا بنے گا؟ ایک عام آدمی تو بیچارہ یہاں پہ مارا گیا. انہوں نے ڈاکٹر قدیر کو گم کر دیا، انہوں نے بے نظیر بھٹو کو گم کر دیا، انہوں نے کتنے امپورٹنٹ لوگ سارے گم کر دیے. مجھے بھی گم کر لیں گے، میری جزاتوں پہ ان کی نظریں ہیں سب کی. ایک مافیا بنا ہوا ہے میرے خلاف، صرف کیوں؟ پیسے کے لیے. شعر ہے کہ بنا لباس آئے تھے اس جہاں میں، ایک کفن کی خاطر اتنا طویل سفر طے کیا. پاکستان کا نام روشن کر کے مجھے کوئی 10 سٹار امتیاز، حلال امتیاز مل چکے. میرے خیال میں واحد ہی پاکستانی تھا جس پہ بکس آ چکی، میری لائف پہ 3 سنیما موویز آئیں. کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ ایک بھائی تھا بڑا، وہ تو اندرود شادی کروا کے ایک ڈانسر کے ساتھ گھر سے بھاگ گیا تھا. کیا عمران خان ڈرنک کرتا ہے؟ مجھے سیاست کا شوق نہیں اور نہ میں کبھی کوئی کام کہتا ہوں. جج صاحب یہی کرتے ہیں، تریحوں پہ تریح. اس کا منشی نہیں ہے، وہ وکیل نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ میں یہ بالکل میں دیکھ رہا ہوں. وہ ایک ڈائلاگ تھا نا سنی دیول کا کہ جج صاحب تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ. تو وہ یاد آ گیا مجھے، وہ ایک فلم تھی جس پہ وہ کہتا ہے جی تاریخ پہ تاریخ. میرے دامنی فلم تھی. سب سے گندا سسٹم عدالتی سسٹم ہمارا ہے یہاں پہ پاکستان میں. میری زندگی سے جانے سے پہلے میں اس عدالتوں کی مثال چھوڑ کے جاؤں گا. جج صاحب اگر محمود بھٹی صاحب نے کوئی غلط کام کیا تو محمود بھٹی صاحب سے سب سے پہلے سزا ہونی چاہیے، مثال ہونی چاہیے، سزا ہونی چاہیے اگر غلط کام کیا ہے. اور ان کے عدالتوں کے آپ حشر دیکھیں نا، مجھے شرم آتی ہے. اور مجھے میری ماں یاد آتی ہے، وہ کہتی تھی بچے جو عدالتوں میں جاتے ہیں اچھے لوگ نہیں ہوتے. سمجھتا ہوں کہ والد کا بھی ایک کردار ہوتا ہے، تو آپ والد کا ذکر کم کرتے ہیں، والدہ کا، اس کی کیا وجہ ہے؟ السلام علیکم ناظرین، نشاندہی پاکستان سے آپ کا ہوسٹ AQ شیخ. ناظرین، فیشن انسان کی پرسنالٹی، انسان کی شخصیت میں وہ نکھار پیدا کرتا ہے، اور جو بھی شخص فیشن کو اڈاپٹ کرتا ہے وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ اپنی شخصیت کا بھی نکھار وہ لوگوں کے سامنے لے کر آتا ہے. اس وقت میرے ساتھ انٹرنیشنل فیشن ڈیزائنر محمود بھٹی صاحب موجود ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں. آج ہم ان سے ان کی ایسی باتیں پوچھیں گے جو ان کے بچپن سے ریلیٹڈ ہوں گی. انہوں نے بہت سے انٹرویوز دیے ہوں گے، لیکن میں محمود بھٹی صاحب سے جب ملا تو مجھے ان کی جو سب سے خوبصورت ادا پسند آئی وہ تھی ان کی عاجزی، ان کی ہمبلنس. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. سر، بڑی کول قسم کی پرسنالٹی ہے آپ کی. اچھا، مل کے بھی خوشی ہوئی بہت. میں نے آپ کو میڈیا پہ دیکھا، جتنے بھی میں نے آپ کے انٹرویوز دیکھے ہیں سر، اس میں آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے. بس کیا جائے نا، پاکستان تو آپ کو پتہ نا ہمارا بہت پیارا ملک ہے، جہاں سے ہم پیدا ہوئے ہیں. ہم دنیا میں چلے جائیں لیکن ہمارا نام پاکستان سے آئے گا، ٹھیک ہے نا. تو میں نے اپنا آفس بھی جب شروع کیا تھا تو اس کا نام میں نے رکھا تھا بھٹی پیرس، اس لیے کیونکہ پوری دنیا میں ماشاءاللہ یہ جا رہا ہے، میری گورنمنٹس جا رہی ہیں، پوری دنیا میں آفس ہیں سارا کچھ، تو وہ پتہ چلے یہ ایک پاکستانی نام بھٹی پیرس لکھا ہوا ہے مل چکے. میرے خیال میں واحد ہی پاکستانی تھا جس پہ بکس آ چکی، میری لائف پہ 3 سنیما موویز آئیں، وہ بڑی ہٹ گئی سنیما موویز. اور بہت کم پاکستانی تھے لیکن مجھے فخر تھا میں اپنے ملک کا نام روشن کر رہا ہوں. اچھا، فلم بھی بن چکی ہیں آپ کے اوپر، تو کیا نام کوئی بتا سکتے ہیں؟ وہ تھا فرینچ میں کہتے ہیں ویری سے سیمو، لیکن وہ کہتے ہیں سچ بولنا جھوٹ نہیں بولنا. بڑی مشہور ہوئی تھی وہ میری. سر، محمود بھٹی صاحب کا سب کو پتہ ہے، ہم لوگ دیکھ چکے ہیں سمن آباد بستامی روڈ سے. آپ نے سمجھتا ہوں کہ والد کا بھی ایک کردار ہوتا ہے.
تو آپ والد کا ذکر کم کرتے ہیں, والدہ کا, اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے اپنے والد کو دیکھا نہیں تھا. میرے پتہ نہیں میں چھوٹا تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو میری شکل بھی زیادہ یاد نہیں, لیکن میری مدر نے تصویریں دکھائی تھیں میرے والد کی. تو والدہ کا اس لیے میں زیادہ کرتا ہوں کیونکہ والدہ نے بہت مصیبتیں کی تھی, بیچاری بہت محنت کرتی تھی ہمیں کھانا کھلانے کے لیے, لیکن ہم لوگ اس کا کچھ کر نہیں سکے, اس کی خدمت نہیں کر سکے. یہ دکھ رہا آپ کو؟ یہ ساری عمر دکھ رہے گا. وہ بیچاری چلے گئی, ہم اس کی خدمت نہیں کر سکے. لیکن کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ میری ایک بہن ہے, وہ ہم ملتے ہیں آپس میں, تو اس کو ہم نہیں ملتے کیونکہ بعد میں وہ ہمارا اندرون شہر کے ساتھ کوئی چکر نہیں رہ سکتا. آپ نے لفظ بولا تھا. ہاں تھا, بالکل وہ تھا ہی رہے گا. نام اب زندگی میں نام میں اور میری بہن سے کبھی نہیں ملیں گے ہم. شعر ہے کہ بنا لباس آئے تھے اس جہاں میں, ایک کفن کی خاطر اتنا طویل سفر طے کیا. میں نے آپ کے انٹرویوز دیکھے, آپ نے اس انٹرویوز میں بارہا دفعہ یہ کہا کہ یہ دنیا کا مال ہے, یہ سب کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے, ہم نے چلے جانا ہے. کہ جو بندہ اس چیز پہ بلیو کرتا ہے کہ اس کا مال ادھر ہی رہ جانا ہے, انٹرنلی اللہ سے لو لگی ہوتی ہے. اس لیے جب ہم لوگ, میں نے کافی انٹرویو پہ یہ لفظ استعمال کیے ہوئے ہیں, جب ہم پیدا ہوتے ہیں کچھ لے کے نہیں آتے, جب ہم لوگ جاتے ہیں کچھ لے کے نہیں جاتے, کفن پہ ایک جیب نہیں لگا ہوئی ہوتی. ٹھیک ہے, میرے لیے یہ زندگی کا ایک شو ہے. جب ہم نے جانا یہ سب چیزیں ادھر رہ جانی ہیں. اور میری کتنی پراپرٹیاں ہیں میں نے جانے سے پہلے ایک اور ادارے کو دے دی ہوئی ہیں, ساری ایک ایک چیز, کیونکہ میرے بچوں نے کبھی پاکستان نہیں آنا. میرے بچوں کے پاس ماشاءاللہ سب کچھ ہے, تو کور پہ تو یہ ایک صوفہ بھی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا, تو میں نے کچھ نہیں لے کے جانا. کچھ نہیں لے کے ہاں. کوئی اگر آپ مناسب سمجھے تو اس ادارے کا نام بتا سکتے ہیں؟ شوکت خان. شوکت خان, گریٹ. آپ سے ایک کویشچن کیا گیا تھا کہ کسی نے کہ جناب کیا عمران خان ڈرنک کرتا ہے, تو آپ نے کہا نیور ایور. تو اتنے وثوق سے آپ نے یہ بات کہی. ایک یہ میں نے وسیم اکرم کے منہ سے بھی سنا کہ وہ بار میں جاتے تھے لیکن وہاں لسی پیتے تھے جا کے. کبھی نہیں ڈرنک کرتا تھا عمران. میں تو بڑا پرانا میرا دوست ہے, پرانا جانتا تھا, تو وہ کبھی نہیں ڈرنک کرتا. اس کو صرف کھانے کا شوق ہے, اور بہت سمپل آدمی ہے, ملنگ آدمی ہے. ملنگ آدمی ہے. سر آپ بتا چکی ہیں کہ ظاہری بات ہے, سب کو پتہ ہے کہ انڈین پرسنالٹیز بھی آپ کو ملی, وہ آپ کے پاس آتی تھیں. بے نظیر بھٹو شہید, وہ بھی آپ کے ساتھ اس کا بڑا تعلق رہا, تو ان کو کیسا پایا؟ بے نظیر میری بہت قریبی دوست تھی. 8 سال ہم اکٹھے رہے تھے. جب یہ پریزیڈنٹ صاحب اس زمانے میں پاکستان میں جیل میں تھے, تو یہ باہر ہوتی تھی بچوں کے ساتھ, تو ہم ملتے تھے. اور یہ دیکھیں نا, یہ بھی مجھے افسوس ہوتا ہے, اتنی انٹیلیجنٹ عورت, اتنا بڑا ساسا ہم لوگوں نے گوا دیا. اس کا چلنا بولنا ایک انداز ہوتا تھا اس کا, اور ماشاءاللہ اتنی انٹیلیجنٹ عورت میں نے بڑی کم ہی دیکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, اس کو اپنے ملک سے بڑا پیار تھا, ساری چیزیں کا. اس کی مدر کو میں بڑی چیزیں جانتا تھا, سنم بٹو کو میں بڑی, اس کے ساتھ میں جاتا تھا کھانا کھانے کے لیے. وہ بھی بیچاری ذرا اپسیٹ رہتی تھی. ان کی بہن جو لندن میں ہے بے نظیر کی, اس کو بھی بڑی چیزیں میں جانتا ہوں, وہ ساری فیملی کو جانتا ہوں. لیکن میں وہ آدمی ہوں, مجھے سیاست کا شوق نہیں, اور نہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کو کوئی کام کیا. میں میاں صاحب کو بڑی چیزیں جانتا ہوں. میاں صاحب میرے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں. حسن میرا بہت قریبی دوست ہے, بڑا پیار کرتا ہے میرے ساتھ, میں ان سے پیار کرتا ہوں. مطلب کوئی ایسا, جنت صاحب کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات سے, سب مجھ سے پیار کرتے تھے. لیکن میں نے اپنی زندگی میں, مجھے سیاست کا شوق نہیں, اور نہ میں کبھی کوئی کام کہتا ہوں. جب یہ لوگ سیٹوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا, میں کبھی نہیں ملتا کسی کو. سر آپ کا 1 سال پرانا انٹرویو ہے جس میں آپ نے موجودہ چیف آف دا آرمی اسٹاف سے یہ بات کہی, کوئی آپ کا پلاٹ آپ کو پتہ ہے کسی نے ہتھیا لیا ہوا ہے, وہ وکیل لے آپ کے, تو آپ نے ان سے گزارش کی تھی کہ آپ کی طرح بہت سے اوورسیز پاکستانی ہیں جو اس پاکستان میں اربوں ڈالر لانا چاہتے ہیں, لیکن ان کو تحفظات ہیں, ان کو پروٹیکشن نہیں ملتی. تو کیا اس جو گزارش آپ نے کی تھی چیف آف دا آرمی اسٹاف سے, آپ کو حلال امتیاز مل چکا ہے, آپ کو 17 امتیاز مل چکا ہے, تو جب آپ کسی شخصیت کو 17 امتیاز یا حلال امتیاز ملتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس کو اس کی خدمات کے اعتراف میں یہ چیز ملتی ہے.
تو کیا کبھی چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف سے, یا آج آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کی ساری طاقت ہے اس ملک کو چلانے میں, تو کیا آپ کا وہ مسئلہ حل ہوا؟ میرا مسئلہ نہیں حل ہوا, نہ مجھے کبھی کسی کا فون آیا ہے, لیکن میں ذلیل ہو رہا ہوں عدالتوں میں. وہ پلاٹ نہیں تھا, ایک مربع زمین تھی, یتیم خانے کے لیے میں نے وہ لی تھی. صرف میں چاہتا تھا میری ماں کا نام لکھا جائے وہاں پہ, اور اس کی بلڈنگ بھی میں بنا کر دوں گا. اس کا وہ سال کا جو انٹرویو نا, تو اب ماشاءاللہ مجھ پہ کچھ 34 کیس بن گئے ہیں. عدالتوں میں ذلیل ہوتا ہوں, وہاں پہ وکیل آتے ہیں, کوئی میرا وال کھینچتا ہے, کوئی کونٹ کھینچتا ہے, کوئی چپیڑے مارتا ہے, کیمرے لگے ہوتے ہیں. جج صاحب اٹھ کے چلے جاتے ہیں, جج صاحب کے پوچھیں آپ نے یہ کیا ایکشن لیا ہے, جج صاحب کہتے ہیں میں وکیلوں کے خلاف میں ایکشن میں نہیں لے سکتا. تو اب میں صرف اس گورنمنٹ آف پاکستان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کیوں جھوٹ بولتے ہیں ٹی وی اخباروں میں آ کے ہم اوورسیز پاکستانیوں کے 1 ماہ میں یا 3 ماہ میں یہ ان کے فیصلے ہو جائیں گے؟ مجھے تو 4.5 سال ہو گئے ہیں, 2 کروڑ کی میں ٹکٹیں لگا چکا ہوں, اور میں اپنا کاروبار چھوڑ کے یہاں پہ آتا ہوں. جس فراڈی وکیل نے یہ زمین پہ اپنا اور اپنی بیوی کے نام پہ یہ زمین کروائی ہے, اس فراڈی وکیل تو آج تک کبھی عدالت میں پیش نہیں ہوا, نہ وہ نہ اس کی بیوی, نہ وہ نہ اس کی بیوی. اور اس نے اپنے بیٹے کو امپٹیکویشن میں لگا دیا ہے وہاں پہ. اس لیے لگایا ہے کیونکہ ہم فیملی مل کے لوگوں سے فراڈ کریں گے. اس کا بیٹا پولیس والوں کو فون کرتا ہے, اس کا پرچہ نہیں کرنا, اس کا یہ نہیں کرنا. اب میں آپریشن تھیٹر کیش, فارمیسی کیش, ڈاکٹروں کی فیسیں کیش, اور جناب وہ سارا لیب کیش, سارا کیش پیسہ غائب ہو رہا ہے. کیونکہ وہ سی او کہتی ہے میں اوپر سے فون کروا لوں گی, میں اوپر سے فون کروا لوں گی. اگر ایف بی آر, اگر آپ اس کو پیسے کیش کو منع نہیں کریں گے, آپ گورنمنٹ کیسے فائدہ لے گی, ٹیکس کیسے ان پہ لگیں گے؟ وہ تو کیش ڈکلیئر ہی نہیں کرتے. میٹنگ ہوتی ہے, اکاؤنٹ میٹنگ بلاتے ہیں, اکاؤنٹ مانگتے ہیں, وہ نہیں لیتے. جب میرا وکیل ان پہ کیس کرتا ہے, وہ جا کے اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں اور اوپر سے فون کروا لیتے ہیں. وہ فائلیں غائب ہو جاتی ہیں, فائلیں دب جاتی ہیں. ارے اب ختم سارا کچھ, جو مرضی کر لیں. کیسے یہاں پہ اوورسیز پاکستانی آ کے انویسٹمنٹ کریں گے؟ مجھے دنیا میں اوورسیز پاکستانی سب جانتے ہیں, لیکن میں ان کو میں بتا دوں, میں نے اس ماں کا دودھ پیا ہوا ہے. میں ڈٹا ہوں, میں نے ڈرنا نہیں ہے آپ لوگوں سے. میں نے فائٹ آپ کی اینڈ لائف تک میں نے آپ کے ساتھ فائٹ کرنی ہے انشاءاللہ. جیسا کہ میں نے ابھی پوچھا کہ آپ کو اوپر سے کسی شخصیت نے آپ کے لیے یہ آپ کا کام نہیں کیا. آپ نے ابھی بات کی نیشنل ہاسپٹل کی, کہ آپ نے نیشنل ہاسپٹل بنایا تھا, تو اب بھی اس کا مطلب ہے کہ نیشنل ہاسپٹل کے اوپر آپ کی ایڈمنسٹریٹو پاور نہیں ہے؟ نہیں, مین شیئر ہولڈر میں ہوں. سی او ایک نوکر ہوتی ہے, نوکرانی ہوتی ہے. سی او مالک نہیں ہوتی, سی او کو بنایا جائے, ٹھیک ہے نا. اب میں نہیں, میرے کتنے پارٹنر ہیں, ان کو بھی کون نہیں دیتے. اب ہم سب نے مل کے کیس کریں گے, وہ کیس پہ وہ کہ لمبا چکر ہو جائے گا, اوپر سے فون آ جائے گا, بات ختم ہو جائے گی. وہ ایک ڈائلاگ تھا نا سنی دیول کا کہ جج صاحب تاریخ پہ تاریخ, تاریخ پہ تاریخ. تو وہ یاد آ گیا مجھے, وہ ایک فلم تھی جس پہ وہ کہتا ہے جی تاریخ پہ تاریخ. میں دامنی فلم تھی, تو وہ کہتا جب فیصلہ میں خود کروں گا. تو اب یہ کوئی فلم تو تھوڑی چل رہی ہے دنیا. یہ جج صاحب یہی کرتے ہیں, تریحوں پہ تریح. اس کا منشی نہیں ہے, وہ وکیل نہیں ہے, وہ نہیں ہے, وہ میں یہ بالکل میں دیکھ رہا ہوں. تو میں نے اس دن جج صاحب پیسے لگ جاتے ہیں جناب طریقے, ہاں لفافہ دے دو بس, ہاں اوپر سے فون, اسٹے آرڈر, لفافہ. یہ پاکستان کا سب سے بڑا فیشن ہے. میری کتاب آ رہی ہے, اس کا میں نے ٹائٹل لکھا ہے, اوپر سے فون آتا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ٹائٹل, وہ کتاب میری پاکستان میں نہیں چھپے گی, پوری دنیا میں چھپے گی, ٹھیک ہے نا. وہ پتہ چلے گا اوورسیز پاکستانیوں کو یہاں پہ ایک ہمارا عدالتی سسٹم افریقہ سے پیچھے ہے. سب سے گندا, ہاں جی, سب سے گندا سسٹم, عدالتی سسٹم ہمارا یہاں پہ پاکستان میں. تریخیں. میں نے جج صاحب سے پوچھا تھا, جس وکیلوں نے مجھے مارا ہے اس دن, تو اب اس کا مطلب میں بھی خود فیصلہ کروں پھر آپ کی عدالت میں آ کے. اب یہ وقت بتائے گا نا. آپ نے مجھے ذلیل کیا عدالتوں میں, میں پیچھے ہونے والا نہیں ہوں. میں انشاءاللہ اس پیارے ملک کی عدالتیں اپنی ایک مثال چھوڑ کے جاؤں گا. میری زندگی سے جانے سے پہلے میں اس عدالتوں کی مثال چھوڑ کے جاؤں گا. وہ حدیث تھی نا آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, کہ مجھ سے پہلے قومیں اس لیے تباہ ہو گئیں کہ وہاں طاقتور کو سزا نہیں ملتی تھی اور غریب آدمی کو جکڑ لیا جاتا تھا. تو لہٰذا میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. تو یہ بیسکلی اسی لیے کہا گیا تھا کہ انصاف پہ یہ معاشرہ قائم ہو,
انصاف میں مسلمانوں کا معاشرہ قائم ہو. مثال ہونی چاہیے, سزا ہونی چاہیے اگر غلط کام کیا ہے. اس لیے اللہ نے جب پیدا کرتے ہیں سب کو ایک جیسے کیا ہوتا ہے, تھوڑا اوپر چلے جاتا ہے, تھوڑا نیچے چلے جاتا ہے, لیکن وہ غریب آدمی کی بھی عزت ہونی چاہیے. غریب آدمی پاکستان میں مارا گیا. میں عدالتوں میں جاتا ہوں اینک لگا کے, اور مجھے میری ماں یاد آتی ہے. وہ کہتی تھی بچے جو عدالتوں میں جاتے ہیں اچھے لوگ نہیں ہوتے. اب جو میں ذلیل ہو رہا ہوں نا عدالتوں میں, اور ان کے عدالتوں کے آپ حشر دیکھیں نا, مجھے شرم آتی ہے. ابھی میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں کیونکہ مجھے بڑا قریب سے آپ کو دیکھنے کا جو ہوا ہے شرف حاصل ہوا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ گرے بال اور شیو بڑی ہوئی ہے. تو جس وقت انسان کے پاس اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو نواز دیتا ہے, تو لوگ تو اس عمر میں آ کے بڑا, جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے, جو نو دولتی ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں, تو بڑا وہ خزاں خضوب لگا کے رکھتے ہیں, بڑی شیو شو, یا اپنے آپ کو اگر داڑھی بھی رکھی ہے تو بڑا سیٹ سوٹ کر کے. تو آپ نے بالکل اپنے آپ کو بالکل سمپل چھوڑا ہوا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ میں سمپل آدمی ہوں. میں شیو کرتا ہوں ایوری سنڈے, ہفتے میں ایک دفعہ, اور میں بہت ہی سمپل آدمی ہوں. مجھے کوئی پوچھتا ہے نا تجھے کھانے کے لیے کیا پسند ہے, میں کہ اللہ جو دیتا ہے نا اسی ٹائم اس سے شکر ادا کیا جائے, جو مل جائے, جو مل جائے. بس کوئی چوتھی شادی نہیں ہوگی, نہ پانچویں ہوگی, نہ چھٹی ہوگی. مجھے اپنی زندگی سکون سے گزارنی ہے. پہلے تھی میری وائف امریکن تھی, وہ چلے گئی تھی امریکہ. ینگ ایج, بچے چھوٹے چھوٹے تھے, کیونکہ میں اتنا سیریس نہیں تھا, کیونکہ میں فیشن کا بزنس تھا سارا کچھ. دوسری میری وائف ثاقب نثار کی وجہ سے چلے گئی تھی. وہ پاکستان بڑا پسند کرتی تھی, پاکستانیوں کو پسند کرتی تھی. وہ آتی تھی یہاں پہ, سارا فرینچ تھی. ہاں جی, وہ سارا گھر اس نے بنایا تھا, نیشنل ہاسپٹل اس نے میرے ساتھ بناتی تھی سارا کچھ. تو اس وجہ سے وہ, لیکن ہماری دوستی بہت قریبی ہے, دونوں کے ساتھ بہت دوستی ہے. ٹیلی فون پہ بات ہوتی ہے ہمارے آپس میں, ملنا جلنا. کہتے ہیں نا زندگی میں کیا کھویا اور کیا پایا. پیسہ میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے. نمبر ون تو پیسہ نہ ہو تو مصیبت ہوتی ہے, پیسہ آ جائے تو اس سے بڑی مصیبت ہوتی ہے, پھر آپ کے دشمن زیادہ بن جاتے ہیں. پیسہ نہ ہو, ہر آپ کا دوست ہوتا ہے, آپ نے بیٹھا ہے, جو مل لیا کھا لیا, سو لیا, جو پہنا ہے کپڑے ملے پہن لیا, وہ ہر آدمی آپ کا دوست ہوتا ہے. جب پیسہ آ جائے پھر اس میں جیلزی اور یہ شروع ہو جاتی ہیں, لیکن اللہ میاں جیلزی کو پسند نہیں کرتا بالکل. اگر وہ آدمی کو انسان ترقی کر کے ہے نا, اس کا مطلب وہ آپ سے انٹیلیجنٹ ہوگا, تو آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے, اس کی عزت کرنی چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو مجھے اگر پوچھا جائے آپ کی لائف کون سی اچھی ہے, اب والی یا پہلے والی, میں کہوں گا پہلے والی. پہلے والی کیونکہ وہ لائف جو تھی نا وہ مزہ تھا, جو ملتا تھا کھا لیتے تھے, زمین پہ سو جاتا تھا, مزہ آتا تھا, کوئی تنگ نہیں کرتا تھا, کوئی لڑائی نہیں تھی, کوئی جیلزی, کوئی کچھ نہیں ہے. لیکن کیا انسان کی جبلت میں یہ چیز شامل ہے کہ جب وہ کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہوتی تو تب اس کو اس کی طلب ہوتی ہے؟ مثلا آپ نے اپنے انٹرویوز میں یہ بتایا کہ جناب میں نے زمین پہ سو کے وقت گزارا, میں نے صفائیاں کیں, میں نے جناب کارٹن اٹھائے, میں نے بہت سی جگہوں پہ آپ نے کام کیا. تو اس وقت تو انسان کی, میں وہی جبلت کی بات کر رہا ہوں, کیا اس وقت انسان کو یہ نہیں ہوتا کہ یار میں نے اوپر جانا ہے, میں نے کمانا ہے, میں نے کچھ بڑا آدمی بننا ہے؟ بالکل. جب میرے پاس بھی ایک وقت آتا ہے انسان کہہ رہا ہے کہ جی مجھے وہ پرانی لائف. ہاں, جب میرے پاس بھی 1 روپیہ نہیں ہوتا تھا, بڑا شوق تھا ترقی کرنے کا. ہم سب اوورسیز پاکستانی جو باہر جاتے ہیں نا, سب سے پہلے باہر جا کے ہم اپنے ملک میں پیسے بھیجتے ہیں, اپنے پیرنٹس کو پیسے بھیجتے ہیں, پھر 1 جائیداد لے, 2 لے, 3 لے, کہتے ہیں یار اینڈ میں نے اپنے ملک میں جا کے گزارنا ہے. لیکن مصیبت یہ ہے اوورسیز پاکستانی کو جو جائیدادیں لیتے ہیں ان پہ قبضے ہو جاتے ہیں, وہ واپس ہوتے ملتی نہیں ہے, وہ بیچارہ برباد ہو کے واپس چلے جاتا ہے. پاکستان کے جو حالات, موجودہ حالات چل رہے ہیں, بہت زیادہ اس وقت افراتفری ہے, اور لوگوں کو نا کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ پاکستان میں اس وقت بزنس کمیونٹی کو بھی میں ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹ بہت زیادہ باہر جا رہے ہیں. جیسے پاکستان میں نا کوئی ایک افسردگی سی پیدا ہو گئی ہے کہ جی پاکستان میں کچھ نہیں ہے. تو کیا اس بارے میں کہیں گے؟ یہ غور سے میرا سننا ہے یہ جواب اس کا نا. یہ جو پاکستانی بیچارے جاتے ہیں نا, گھر بیٹھ کے جائیدادیں بیچ کے, ان کے پیرنٹس نوکریاں کرتے رہتے ہیں اس کی ٹکٹ لینے کے لیے, اور بورڈ میں بیٹھ کے بیچارے جاتے ہیں, بورڈ میں مر جاتے ہیں, پہ میرٹ پہ کچھ ہے ہی نہیں ہے. محمود بھٹی صاحب کو اگر وزارت 1 دن کے لیے ملتی ہے, کام کون سے کریں؟ یہ تو آپ نے مجھے بد دعا دی ہے. انصاف, ریئل انصاف ملنا چاہیے. یہ 3 میرے یہاں جو میں شروع سے کہہ رہا ہوں, سب انٹرویو پہ میں یہ کہہ رہا ہوں. بچپن کیسا گزرا؟ بچپن کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس, بہت اچھا تھا. میری ماں جو دیتی تھی ہم کھا لیتے تھے. عید والے دن پیسے نہیں ہوتے تھے, ہم خوش ہوتے تھے.
اب آ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا گزرا ہے، کیونکہ اب آپ کو وہ سادگی والا ماحول اچھا زیادہ لگتا ہے؟ میرے لیے وہی ماحول اچھا ہے. میرا اینڈ لائف اگر وہ میرا یتیم خانہ مشکل لگتا ہے بنے گا، کیونکہ وکیل بہت بڑا ہے، بہت یہاں پہ 65% وکیل جعلی فراڈی وکیل ہیں، کالے کوٹ پا کے آ جائیں گے اور آ کے بدماشیاں کریں گے. مجھے پتہ ہے وہ یتیم خانہ میری عمر، میری لائف میں، میرے بچوں کی لائف میں جج فیصلہ نہیں کریں گے اس کا، ٹھیک ہے. اور میری حسرت تھی میں اس یتیم خانے میں جا کے خود سوؤں بچوں کے ساتھ اس محلے میں. اچھا، میں نے ایک کہاوت پڑھی تھی کہ لنگر کھانے کھولنے سے، راشن تقسیم کرنے سے غربت ختم نہیں ہوتی، غربت ختم ہوتی ہے انصاف سے. لوگ اکثر یہ بات کرتے ہیں، تو ہم لوگ سب لوگ لنگر کھانوں کی طرف کیوں چل پڑتے ہیں؟ کیونکہ غریب کافی زمین پہ سوتے ہیں، ان کے لیے کافی لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ جو سڑکوں پہ مانگتے ہیں نا، یہ تو ایک مافیا ہے نا، ٹھیک ہے نا. یہ پوری دنیا میں ہے، پیرس میں بھی ہے، ٹھیک ہے نا، امریکہ میں بھی ہے، لندن میں بھی ہے، دبئی انہوں نے ابھی بند کر دیا، ان کو جیلوں میں دے دیا پکڑ کے. تو اس لنگر خانہ اس لیے کیونکہ جو غریب بیچارے بیٹھے ہیں، ماں کے پاس پیسے نہیں ہیں کھانا بنانے کے لیے، بچوں کو پالنے کے لیے، وہ آ کے کھا لیا. آپ کے اتنے انٹرویوز چل پڑے ہیں، آپ کے بہت سے کتھارسز ہیں اس ملک کو لے کر، انصاف کے حوالے سے یا اپنی ذات کے حوالے سے. تو کسی موجودہ حکومت کی کسی بڑی شخصیت نے آپ سے کوئی رابطہ کیا آپ کے یہ کتھارسز دور کرنے؟ کبھی نہیں. کبھی نہیں. پلیز جو بھی میرا میسج سن رہے ہیں، ہمارا بہت پیارا ملک ہے، اس کو بچائیں. ہمارے جو بچے ہیں نا بہت انٹیلیجنٹ ہیں، ہم لوگ بہت انٹیلیجنٹ ہیں. اس ملک کو ہم دنیا سے ایسے آگے لے کے چلے جائیں گے اگر آپ ہم لوگوں کو انصاف دے دیں. جاتے جاتے کہہ دیجئے، پاکستان ہمیں تم سے پیار ہے. پاکستان ہمیں تم سے پیار ہے. پاکستان زندہ باد. شکریہ.